بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار والادبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی اشاعت کردہ کتاب بدگمانی، اس کے صفحہ نمبر 10 پر درج ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے۔ یا الہی عز وجل، آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانہ سازی کر رہا ہے اور مجھے سنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں، واللہ میں اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا فقیر کے پاس گیا اور اسے جگانے کے بعد وہ طباق بصد عاجزی اس کے سامنے رکھ دیا۔ تاجر نے غور سے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جن کے لیے فقیر نے دعا کی تھی۔ فقیر نے حسب خواہش اس میں سے کھایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ کھانا لانے والے نے جواب دیا، واہ خدا، ہرگز نہیں، میں ایک مزدور ہوں۔ میری زوجہ اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی مگر مہیا نہیں ہو پائے۔ آج مجھے مزدوری میں ایک مسکال یعنی 4.5 ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اس دوران میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں تو کیا سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ مجھے خواب میں حضور سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آ گیا۔ میں نظارہ محبوب میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے۔ جو کھانے تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں، ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا۔ بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا۔ وہ تاجر کہنے لگا، میں نے ان کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی؟ اس شخص نے جواب دیا، مسکال بھر سونا۔ اس تاجر نے اسے پیشکش کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے 1 رات کا حصہ دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ اس تاجر نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اچھا میں تجھے 20 مسکال سونا دے دیتا ہوں۔ اس شخص نے اپنے انکار کو دہرایا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 پھر 100 مسکال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا۔ واللہ جس شے کی ضمانت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے
پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ تاجر نہایت ہی نادم و پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی متاع کھو دی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بدگمانی کرتے ہوئے تاجر خسارے میں رہا۔ حکم کے 3 حروف کی نسبت سے بدگمانی سے بچنے کے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر وقت بدگمانی کرنے سے بچنا چاہیے، ہر وقت کسی کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے، اور ہر وقت بدگمانی گناہ بھی نہیں ہے اور بعض اوقات یہ حرام بھی ہے۔ مثلا شیطان نے کسی اسلامی بھائی کے دل میں کسی نیک شخص کے بارے میں ریاکاری کا گمان ڈالا تو اسلامی بھائی نے اس گمان کو فوراً جھٹک دیا اور اس مسلمان کے بارے میں مخلص ہونے کا حسن ظن قائم کر لیا، تو اب اس کی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ گناہگار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر دل میں بدگمانی آنے کے بعد اس کو نہ جھٹلایا اور وہ بدگمانی اس کے دل میں قرار پکڑے رہی حتیٰ کہ یقین کے درجے پر پہنچ گئی کہ فلاں شخص ریاکار ہے، تو اب بدگمانی کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اور اس بارے میں زبان سے کچھ نہ بولے، اگر اس نے زبان سے کچھ نہ بولا تو گناہگار ہے، لیکن اس کے دل میں وہ قرار پکڑ گئی۔ ہاں، اگر یہ حرام کب ہے؟ اگر کوئی شخص ملاقات ہونے پر اپنا عذر پیش کیا، اگر کسی شخص نے دعوت میں پہنچا اور جس دعوت میں پہنچا اور ملاقات کرنے کے بعد اپنا عذر پیش کیا، مگر آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ نے اس گمان کی پیروی کرتے ہوئے فوراً بول دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو ایسی بدگمانی حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین، اولاد، بھائی بہن، زوج و زوجہ، ساس بہو، سسر دماد، نند بھاوج، بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان، نیز استاد شاگرد، سیٹھ اور نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، حاکم و محکوم، الغرض ایسا لگتا ہے کہ تمام دینی و دنیوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بدگمانی کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ کسی کو موبائل پر فون کرے اور وہ ریسیو نہ کرے تو بدگمانی، شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کم ہو گئی تو فوراً ساس سے بدگمانی، بیٹے کی توجہ کم ہو گئی فوراً بہو سے بدگمانی، کسی فیکٹری سے اچھی نوکری سے فارغ ہو گئے تو دفتر کے کسی فرد سے بدگمانی، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو قریبی کاروباری حریف سے بدگمانی، تنظیمی طور پر خلاف توقع بات ہو گئی تو ذمہ داران سے بدگمانی، اجتماع ذکر و نعت کے انتظامات میں کمزوری ہوئی تو فوراً منتظمین سے بدگمانی، اجتماع و ذکر و نعت میں کوئی شخص جھوم رہا ہے یا رو رہا ہے تو بدگمانی، کسی بزرگ یا پیر نے اپنے مریدین یا متعلقین کی ترغیب کے لیے کوئی اپنا واقعہ بیان کر دیا تو فوراً اس سے بدگمانی، جس نے قرض لیا اور وہ رابطے میں نہیں آ رہا یا جس سے مال بک کروا لیا وہ مل نہیں رہا تو فوراً بدگمانی، کسی نے وقت دیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی تو بدگمانی، فلاں کے پاس تھوڑے ہی عرصے میں گاڑی، اچھا مکان اور دیگر سہولیات آ گئی تو فوراً بدگمانی، اس سے شہرت مل گئی تو بدگمانی۔ آپ غور کرتے جائیے، شب و روز نہ جانے کتنی مرتبہ ہم بدگمانی کا شکار ہوتے ہوں گے۔ پھر یہ ابتداً پیدا ہونے والی بدگمانی اس شخص کے عیبوں کی ٹو میں لگاتی، حسد پر ابارتی، غیبت اور بہتان پر اکساتی اور آخرت برباد کرتی ہے۔
اس بدگمانی کی وجہ سے بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، ساس بہو میں ٹھن جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی، بہن بھائیوں کے درمیان قطع تعلقی ہو جاتی ہے، اور یوں ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اگر یہی بدگمانی کسی مذہبی تحریک سے وابستہ افراد میں آ جائے تو نگران و متحد کے درمیان اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناقابل بیان نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اگر یہی بدگمانی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بالخصوص اپنے پیر و مرشد سے ہو تو ایسا شخص فیوز و برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مرید پر پیر کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے کچھ یوں لکھتے ہیں: اپنے پیر سے متعلق دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دے، بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رب مصطفیٰ عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، درس کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک جو اولاد کا طلبگار ہے اسے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہے اسے صحت تندرستی عافیت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دمے واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔